میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدروح آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، تو پھر تو دوہری برکت ہو جائے گی نا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھانڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، کہ دودھ خود بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر چینی بھی شامل کر لی جائے۔ یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ طمانیت قلب کا سبب بھی ہے، یہ روح کے اجالوں کا سبب بھی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے۔ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا۔ اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی۔ سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے، کوئی مجھے نسخہ بتائیے۔ تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنو۔ فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے، گھر والے بھی خوش، اللہ رسول بھی خوش۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ غربت توڑ نسخہ، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص 1 بار پڑھ دیتا۔ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کفن ہے۔
یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے. لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے. جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا. اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو. یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت. اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے. دنیا میٹھا خواب ہے اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے. آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج موقع ہے. وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں. روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں. آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے. مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا. یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو. یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو. یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا. ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا. حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی. تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی. وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا. مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں. کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں. ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں. فرمایا یہ سب تمہاری باتیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا. تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں. اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی. کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے. اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے. جو باغی ہے اس کی چوکھٹ اور دہلیز کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. کیا یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان اور بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم. قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.
فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔